السلام علیکم اسٹوڈنٹس جی، تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اسائنمنٹس کی جو کلاس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. جتنی ہم نے اسائنمنٹس سیکھنی تھی دیکھنی تھی موبائل گرافک کورس میں وہ اینڈ ہو چکا ہے. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کورس لرن ٹو ارن تک تھا، تو لرننگ کا سیشن جو ہے وہ ہوا جاتا ہے کمپلیٹ، بلکہ ہو چکا ہے. اور اب ہم آئیں گے ارننگ کی طرف. آج ارننگ پہ ہماری پہلی کلاس ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے کام کو کہاں پہ جو ہے پروموٹ کر سکتے ہیں. چلیں جی، تو دیکھتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ آپ اپنے ہنر کی مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں. اچھا بچوں، آج کی کلاس ہماری اوورال اسی بات پہ ہے کہ ہم نے اب موبائل گرافک کورس جو ہے وہ سیکھ تو لیا ہے، ہمیں کام تو کرنا آ گیا ہے، لیکن کام کرنا آنے کے بعد ہم نے اس کام سے کچھ فائدہ بھی تو لینا ہے. ظاہری بات ہے، آپ نے اتنی محنت کی ہے تو آپ لوگوں نے کچھ تو سوچا ہوگا نا کہ ہم نے اس سے یہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کسی نے جسٹ شوق سے سیکھا ہو سکتا ہے زیادہ تر اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی مجبوری کے تحت سیکھا ہوتا ہے کہ وہ ارننگ کر سکیں. تو آج کے کورس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم آج کی کلاس میں کہ ہم اپنے کسی بھی ہنر کی، اسپیشلی گرافک کی مارکیٹنگ جو ہے وہ کس طرح سے کریں گے. مارکیٹنگ کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلا کام ہے، جو پہلا سوال ہے، پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ مارکیٹنگ کیوں ضروری ہے. مارکیٹنگ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ آپ اپنے کام کی مارکیٹنگ کرنے کے بعد اپنے کام کو لوگوں تک پہنچا سکیں، لوگ آپ کو جانیں. اگر لوگ آپ کو جانتے نہیں ہوں گے، آپ کو کیسے کوئی آرڈر آئے گا؟ آرڈر آنے کے لیے، کلائنٹ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے کام کی مارکیٹنگ کرنی ہوگی. آپ کو باہر نکلنا ہوگا، آپ کو لوگوں کو بتانا ہوگا کہ بھئی ہم یہ کام کر سکتے ہیں، آپ اگر چاہیں تو ہمارے سے یہ کام کروا سکتے ہیں. تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہم یہ مارکیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اور مارکیٹنگ اصل میں ہے کیا. اب یہ اہم بات ہے کہ مارکیٹنگ ہے کیا. مارکیٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ اپنے کام کی نمائش یا پروموشن، اس کو پریزنٹیشن اس کی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے مارکیٹنگ. مارکیٹنگ میں آپ اپنے کام کو دوسرے افراد تک پریزنٹ کریں گے تاکہ وہ لوگ جان سکیں کہ آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں اور آپ کے کام میں کس حد تک آپ پروفیشنل لیول کا کام کرتے ہیں. آیا ان کو آپ سے کام اپنا کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے، اور ان کا کون سا کام جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ آپ کی پریزنٹیشن میں شامل ہوگا. یہ آپ کا ورک جو ہے ان کو شو کرے گا کہ آپ کا کام کس لیول کا ہے. اچھا، جتنی اچھی پریزنٹیشن ہوگی آپ کے کام کو اتنے زیادہ کلائنٹ ملیں گے. یہ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ آپ کے لیول پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنے کلائنٹ ملیں گے. اب آپ نے جو تحریر لکھنی ہے اپنے کام کے اوپر، اصل مین مقصد اس کا ہے کہ وہ کہاں تک آپ کی کس لیول تک ہے، آپ نے کس طرح سے اسے تحریر میں جو ہے دیکھا کہ کس طرح سے مینیج کیا. اس کے علاوہ آپ نے جو ورک اپنا وہاں پہ شو کیا ہے، آیا وہ کلائنٹ کو پسند آئے گا؟ کیا وہ کام دیکھنے کے بعد آپ کے پاس کلائنٹ آئیں گے؟ تو آپ اپنی پریزنٹیشن جو ہے اس کو اس حد تک، اس لیول تک، اس پروفیشنل لیول تک لے کے جائیں کہ آپ کا کام جو ہے وہ دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ کلائنٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس اپنا آرڈر لے کے آئیں. اور بچوں، اس کے لیے سب سے اہم بات جو ہے وہ پریکٹس ہے. آپ جتنی پریکٹس کریں گے آپ کے کام کو اتنے ہائی لیول پہ لوگ جو ہیں، ظاہری بات ہے آپ پریکٹس کرتے جائیں گے، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہاں سے آپ کی مسٹیک ہے، یہاں سے آپ نے ٹھیک کرنا ہے. ایٹ دی اینڈ آپ لوگ پروفیشنل لیول تک چلے جائیں گے. میں نے آپ کو بیسک لیول کا موبائل گرافک کورس سکھایا ہے اور اس میں میں نے کافی حد تک کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا، زیادہ نہیں تو تھوڑا سا بھی پروفیشنل ٹچ جو ہے وہ دیا جائے. میں نے اپنی جہاں تک کر سکتی تھی کر دیے. اب آگے آپ لوگوں کی ہے کہ آپ اپنی پریزنٹیشن کس طرح کی لوگوں کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ کو زیادہ کلائنٹ ملے. اچھا، لیکن آپ اپنے کام کو کہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں؟ لوگ آپ کو اپروچ کریں، آپ اپنا کام کہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ لوگ آپ کو اپروچ کریں. اب ایک ہے جگہ جہاں پہ یوٹیوب کے بارے میں لوگ جو ہیں
وہاں پہ اپنا کام یوٹیوب کے بارے میں اپلوڈ کرتے ہیں، اور آپ وہاں پہ اگر اپنا گرافک کا کر لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے آڈینس جو ہے وہ تو یوٹیوب کی ہے، آڈینس بہت کم ایک دو ہے کہ وہ بھی نہیں کہ آپ کے کام کو اپروچ کرے گی، آپ کے کام کو پسند کرے گی۔ تو آپ لوگوں نے اپنا کام وہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے، وہاں پہ اس کو پریزنٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ کے کام کی ڈیمانڈ ہو، آپ کے کام کی مانگ ہو، جہاں پہ آپ لوگوں نے وہاں پہ جا کے اپنے کام کو پریزنٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات اہم ہے کہ بنا آپ اپنے آپ کو جانے، بنا آپ کو کے لوگ جانتے ہیں ہوں، آپ کے کام کو دیکھے بنا آپ کیسے یہ بتائیں گے لوگوں کو کہ میں یہ کام کرتی ہوں یا کرتا ہوں؟ کسی کو خواب تو نہیں آتا کہ فلاں جگہ پہ یا فلاں بندہ جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو سامنے لانا ہوگا، آپ لوگوں کو بتانا ہوگا کہ میں یہ کام کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور میں مزید یہ کام کر سکتا ہوں، اور میں اس لیول تک کے جو کام کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو سوشل میڈیا پہ نکلنا ہوگا، آپ کو وہاں پہ اپنے کام کو پریزنٹ کرنا ہوگا۔ اچھا، اب آپ نکل تو رہے ہیں، لیکن آپ نے کہاں پہ نکلنا؟ آپ کو اس کے لیے ڈیفرنٹ جو ہیں وہ پلیٹ فارمز چاہیے جہاں پہ آپ اپنے کام کو پریزنٹ کر سکیں، مختلف، جیسے انسٹاگرام ہو گیا، اس کے علاوہ فیس بک ہو گیا، ٹک ٹاک ہو گیا، بہت سارے ایسی جگہ ہیں، بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ اپنے کام کو پریزنٹ کر سکتے ہیں، جن میں میرے خیال میں جو اہم کردار سب سے زیادہ کرتا ہے، اور میں نے بھی جہاں پہ ورک کر کے دیکھا ہے، وہ ہے فیس بک۔ میں نے ٹک ٹاک پہ نہیں کام کیا، انسٹاگرام پہ نہیں کیا، فیس بک پہ میں نے 3-4 اکاؤنٹس جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں سے مجھے اچھا رسپانس بھی ملا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی آپ کو کہ آپ ٹک ٹاک پہ نہ کریں، آپ انسٹاگرام پہ نہ کریں، آپ تمام جگہ پہ کریں، لیکن جو ایک اہم اور اچھا ہے پلیٹ فارم وہ فیس بک ہے۔ میں اپنی رائے آپ کو دے رہی ہوں، آگے آپ لوگوں کی مرضی کہ آپ لوگوں نے کس پہ کس طرح سے کام کرنا ہے۔ فیس بک اکاؤنٹ پہ جسٹ پوسٹنگ سے آپ کو کبھی بھی کلائنٹ نہیں ملیں گے، مطلب آپ فیس بک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، آپ اس اکاؤنٹ پہ جسٹ پوسٹنگ کرتے رہتے ہیں، آپ کو اس حد تک کلائنٹس نہیں ملیں گے جس حد تک آپ کو ملنے چاہیے۔ ہاں، اگر آپ کا جو فیس بک اکاؤنٹ ہے اس پہ بہت زیادہ فالوور ہیں اور تمام فالورز ایکٹیو بھی ہیں، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو کلائنٹس مل جائیں، لیکن وہ بھی آپ کے آڈینس جو ہے اگر وہ اس حساب کی نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ اس کے لیے آپ کو ڈیفرنٹ جو ہیں گروپس وہ جوائن کرنے پڑیں گے کلائنٹس کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں پہ آپ کو اپنے کام کی پوسٹنگ کرنا پڑے گی۔ لیکن اب جو فیس بک ہے اس کا ہر اکاؤنٹ جو ہے ہر گروپ جو ہے وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ اپنے کام کی پریزنٹیشن کریں۔ تو بچوں، میں نے یہ بات آپ لوگوں کو کافی بار پہلے بھی بتائی ہوئی ہے گروپس میں، جہاں پہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹس وغیرہ چیک ہوتی ہیں، کہ آپ لوگوں نے یہی کام کرنا ہے اور کرنا انڈائریکٹلی ہے۔ فرسٹ آپ نے یہی کام کرنا ہے اور کرنا انڈائریکٹلی ہے۔ آپ نے اپنے کام کی پوسٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ شروع کرنی ہے، اور وہاں پہ آپ نے یہ اوپر کیپشن میں لکھنا ہے کہ ریٹ کریں میرے کام کو، آؤٹ آف جتنے بھی آپ مارکس لکھنا چاہیں اتنے مارکس میں سے میرے کام کو ریٹ کریں۔ اچھا، جب آپ لوگ یہ کام کرنے لگیں گے تو لوگ آہستہ 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 آپ کو جاننے لگ جائیں گے، اور اس پہ آپ کو گروپس جو ہیں وہ الاؤ بھی کریں گے، وہ آپ کی پوسٹ کو ڈسکلائن نہیں کریں گے، پینڈنگ پہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ آپ کون سا وہاں پہ کچھ مانگ رہے ہیں۔ آپ تو جسٹ آپ اپنے کام کو دیکھ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں لوگوں سے کہ اس کام پہ مجھے مارکس کریں کہ کتنے پرسنٹ یا کتنے نمبرز تک میں نے اس کام کو اچھے سے کیا ہے۔ یہ کرنے کے بعد آپ سے خود ہی لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کانٹیکٹ کرنے لگ جائیں گے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، ہمیں بھی اس طرح کا کام چاہیے۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد فیس بک پر جسٹ کچھ گروپس ہیں جو آپ کو پروموشن کی اجازت دیتے ہیں، چند گروپس ہیں جہاں پہ اگر آپ یہ بھی لکھ دیں کہ ہم یہ کام
کر رہے ہیں، ہم یہ سروسز جو ہیں وہ آپ کو فراہم کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ میرے سے یہ والے کام جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، اور مناسب قیمت میں، مناسب ریٹ میں آپ میرے سے یہ کام کروا سکتے ہیں۔ ہم کن گروپس میں مسلسل کام کر کے کلائنٹس حاصل کر سکتے ہیں؟ اچھا بچوں، یہاں پہ کام جو ہے وہ کام یہ ہے کہ آپ کن گروپس میں مسلسل پوسٹنگ کریں گے تو آپ کو کلائنٹ مل سکتے ہیں۔ اور بچوں، میں آپ کو پہلے سے ایک بات واضح کر دوں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ایک دن پوسٹنگ کریں، دوسرے دن نہ کریں، تیسرے دن نہ کریں اور آپ کو کلائنٹس جو ہیں وہ ملنے لگ جائیں۔ آپ کو مسلسل کام کرنا ہوگا، پھر آ کے آپ کو کلائنٹس جو ہیں وہ ملنا شروع ہوں گے۔ تسلسل جب تک رہتا ہے تب تک آپ لوگوں کو ایک امید ہوتی ہے، ایٹ دی اینڈ ایک دن آپ کو آپ کی وہ مراد مل جاتی ہے جس کے لیے آپ ڈیلی، آپ لگاتار کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو تسلسل رکھنا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ جتنے گروپس میں کہوں گی آپ نے تمام میں ایک ہی دن پوسٹنگ کرنی ہے، نہیں، آپ 2-3 میں کریں، لیکن کریں لازمی، آپ کرتے رہیں، ایک نہ ایک دن آپ کو لوگ جاننے لگ جائیں گے، آپ کے پاس ورک آنے لگ جائے گا۔ اچھا، تو یہاں پہ جو سب سے پہلا گروپ ہے اور جہاں پہ تمام لوگوں کی کسی بھی کیٹیگری کا کام جو ہے اس کی پروموشن کی جاتی ہے، وہ ہے آن لائن کام۔ یہاں پہ آپ بے شک یوٹیوبر ہیں، آپ بے شک کوئی گرافک ڈیزائنر ہیں، ویب ڈیزائنر ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ کا یہاں پہ کام جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے کہ آپ کو کلائنٹس جو ہیں وہ ڈیلی ملیں، میں پھر سے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو تسلسل جو ہے وہ قائم کرنا پڑے گا۔ یہ فیس بک کا کافی اچھا گروپ ہے اور یہاں پہ پوسٹنگ جو ہے اس کو اپروول بھی ملتا ہے اور پروموشن بھی ہوتی ہے ان کی۔ لیکن اگر آپ ایک آدھ دن کام کریں گے تو لوگ آپ کو نہیں جانیں گے، آپ کو کنٹینیوسلی اس کام کو لے کے چلنا پڑے گا، تسلسل رکھنا پڑے گا، پھر آ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو جاننا شروع کریں گے۔ اور یہ نمبر 1 گروپ ہے فیس بکس کا میری نظر میں، کہ جن میں آپ کے کام کی پروموشن جو ہے وہ کی جائے گی یا آپ کو مدد ملے گی کلائنٹس کو حاصل کرنے میں۔ آپ جتنی یہاں پہ پوسٹنگ کریں گے آپ کو انشاءاللہ یہاں سے کلائنٹس جو ہیں وہ ملیں گے۔ لیکن یہ سارا کچھ آپ لوگوں پہ ہے کہ میرا کام تھا سکھانا، میں نے سکھا دیا، اب آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ لوگ ارننگ کیسے کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے، کہاں پہ کیا کام کرنا ہے۔ جسٹ یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی کلاسز آئیں گی جن میں سے ایک جو ہے وہ مزید ارننگ پہ ہی ہوگی۔ تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے کہاں پہ کام کرنا اور کیسے کام کر کے آپ لوگ جو ہے ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ کام گروپ ہے ٹیکنو ایکس۔ ٹیکنو ایکس کی آپ تعداد جو ہے گروپ ممبر آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ ہیں۔ آپ یہاں پہ بھی اپنے کام کو جو ہے کر سکتے ہیں پریزنٹ۔ ماسٹر فہیم کا یہ گروپ ہے اور یہ بہت اچھا گروپ ہے۔ یہاں پہ آپ کسی بھی کیٹیگری کا جو ہے کام جو اسے پریزنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے کام کو جو ہے یہاں پہ پروموشن بھی ملے گی پریزنٹ کرنے کے بعد۔ اب پریزنٹ کرنا تو آپ پہ ہے نا، اگر آپ اچھا سے کام پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پروموشن ملے گی۔ آپ اگر اچھے سے کام کر رہے ہیں نا تو کوئی بھی بندہ جو ہے، اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کو گرافک ڈیزائنرز کی ضرورت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کو پرماننٹلی کر لے اپنے پاس، آپ کو رکھ لے کہ میں نے آپ سے یہ کام کروایا کرنا ہے اور آپ نے میرا یہ کام کرنا ہے۔ تو بچے، اس کے لیے آپ کے کام کا معیار جو ہے وہ اس حد تک ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو اپروچ کریں۔ اس کے بعد یہ ہمارا مددگار کا گروپ ہے جس میں آپ اپنے کام کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ کو اچھا رسپانس ملے گا۔ یہ دعا ایمان آپی کا گروپ ہے اور یہیں پہ کافی سارے فری کورسز بھی ہوتے ہیں اور یہ اس گروپ کا تو کام ہی لوگوں کو باہنر بنانا ہے۔ یہاں پہ آپ اپنے کام کی کر سکتے ہیں اشتہار بازی، یہاں پہ پریزنٹیشن کر سکتے ہیں، لیکن ہر بار یہی بات آپ کو کہوں گی کہ آپ کی پریزنٹیشن جتنی اچھی ہوگی، آپ جتنا اچھے سے پریزنٹ کریں گے، آپ کے کام کو اتنے اچھے لیول کے
کلائنٹ ملیں گے. آپ پروفیشنل لیول کا کام کریں گے تو آپ کو پروفیشنل لیول کے یا زیادہ کلائنٹس تب ہی ملیں گے. نیکسٹ آتا ہے جو ہے گروپ، وہ ڈیجیٹل ہب ہے. ڈیجیٹل ہب میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنے زیادہ ممبرز ہیں. آپ کو یہاں پہ بھی کام کرنے کے بعد امید ہے کہ آپ لوگ یہاں سے بھی اچھا رسپانس جو ہے وہ آپ کو ملے گا. تو اس کے بعد آپ ڈیجیٹل سکلز لرننگ پلیٹ فارم ہے، مول نام سے گروپ ہے. یہاں پہ بھی آپ اپنی ڈیلی کی پوسٹنگ کر کے اس گروپ کو جوائن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ڈیلی پوسٹنگ کریں تو آپ کو انشاءاللہ کلائنٹس جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد ہے سدرا نسیم سکلز ہب. آپ یہاں پہ بھی اپنے کام کو کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے خود بھی کام کیا ہوا ہے، اپنی پوسٹنگ کی ہوئی ہے. آپ لوگ بھی یہاں پہ اپنی پوسٹنگ کر کے، مانا جب آپ سٹارٹ میں ہوں گے تو آپ کو لوگ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ آپ پوسٹنگ اگر مسلسل کرتے رہیں، آپ تمام گروپس میں نہ کریں، آپ ایک آدھے میں ہی کر لیں، لیکن ڈیلی کرتے رہیں گے تو آپ کو کلائنٹس جو ہیں وہ ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے. لوگ آپ کو جاننا شروع کر دیں گے. جب لوگ آپ کو جانیں گے تو خود ہی آپ کے پاس لوگ آئیں گے اور آپ کو اپنا ورک جو ہے وہ آرڈر کریں گے کہ ہمارا یہ ورک ہے. آپ وہاں پہ پوسٹنگ میں لگائیں کہ یہ وزٹنگ کارڈ ہے، یہ میں نے بنایا ہے، اسے ریٹ کریں اتنے میں سے اتنے تک. یا پھر آپ وہاں پہ کوئی ویڈنگ کارڈ جو ہے وہ اچھا سا ڈیزائن کر کے لگا دیں. آپ جب آپ سیکھ چکے ہیں، اس کے بعد آپ کی ایک کلاس پورٹ فولیو پہ بھی آئیں گی. آپ اپنا پورٹ فولیو تیار کر چکے ہیں تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ اپنی محنت کا اجر جو ہے وہ حاصل کریں. اپنے پورٹ فولیو کو اتنا اچھا تیار کریں کہ کوئی بھی بندہ آپ کے کام کو رد نہ کر سکے. اور جب آپ لوگ اپنے کام کو پریزنٹ کریں تو کلائنٹ کو یہ نہیں احساس ہونا چاہیے کہ اس سے کام کرواؤں میں تو اسے فائدہ ہوگا، بلکہ یہ احساس ہونا چاہیے، اسے یہ فیل ہونا چاہیے کہ اگر میں ان سے کام کرواؤں تو ان کا نہیں میرا فائدہ ہوگا. آپ لوگوں نے اگلے بندے کو یہ احساس دلانا، اس حد تک کام کو اچھا رکھنا ہے اور اس حد تک آپ کے اوپر کی جو کیپشن ہے وہ اچھی ہونی چاہیے کہ کلائنٹ کو یہ فیل ہو کہ اگر میں اس سے کام کرواؤں تو اس سے میرا فائدہ ہے، اس کا نہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے آپ کے پاس آئے. اس کے بعد ایس ایس ڈیجیٹل سکلز اکیڈمی ہے. آپ یہاں پہ بھی اپنا کام جو ہے اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد گرافک ڈیزائنر اینڈ فری لانسر ہے، یہ ایک گروپ ہے. یہاں پہ آپ اپنے کام کو کر سکتے ہیں پریزنٹ اور اس کی پروموشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈیجیٹل کلب ہے، یہاں پہ بھی آپ اپنے کام کی پروموشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور یہ تمام گروپس جو ہیں یہ آپ کو الاؤ بھی کریں گے اگر آپ لوگوں کے کام کا معیار جو ہے وہ اچھا ہوا. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ پہلے اسی طرح سے پوسٹنگ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو وہاں پہ اس لحاظ سے منواتے ہیں کہ میرے کام کو آپ لوگ ریٹ کریں، وہاں پہ لوگ آپ کو جاننا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ لوگ اس لیے نہ بھی پوسٹ لگاؤ کہ میرے سے آپ لوگ رابطہ کریں، میں یہ کام کر سکتی ہوں، تو پھر بھی آپ کے پاس لوگ آئیں گے آپ کا کام دیکھنے کے بعد کہ بھئی اس نے یہاں پہ یہ کام لگایا ہے، اس کو اتنے نیچے مارکس مل رہے ہیں، یا پھر اس کا کام اس حد تک پروفیشنل لیول کا ہے، تو پھر بھی آپ کے پاس لوگ آئیں گے. اچھا بچوں، آپ سیلف برانڈنگ کے لیے اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں، وہاں پہ آپ سرچ کریں تو آپ کو کافی زیادہ کورسز جو ہیں وہ مل جائیں گے. آپ وہاں سے بھی دیکھیں کہ آپ اپنی سیلف برانڈنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں. سیلف برانڈنگ کے پیڈ کورس بھی کافی زیادہ ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو نہیں وہ کہوں گی کہ آپ لوگ وہ کورس کریں، کیونکہ کچھ ان میں سے کافی جو ہے ایکسپینسو ہیں. کچھ بچے جو ہیں، موسٹلی میرے پاس ایسے بچے ہیں جو ایکسپینسو نہیں افورڈ کر سکتے، تو میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ یوٹیوب پہ جائیں، وہاں پہ سیلف برانڈنگ کے کورس نکالیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے اپنی سیلف برانڈنگ کر سکتے ہیں، اپنے کام کی برانڈنگ کر سکتے ہیں. اور وہاں سے سیکھنے کے بعد آپ لوگ اپنے کام کی سیلف برانڈنگ کرنا سٹارٹ کریں. جتنی زیادہ آپ اپنے کام کی مارکیٹنگ کریں گے، جتنا زیادہ آپ لوگوں کو لوگ جانیں گے، آپ لوگ اپنے کام کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اتنے زیادہ آپ لوگوں کے پاس کلائنٹس آئیں گے، آپ لوگوں کو اتنا زیادہ لوگ جانیں گے.
تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، یا اس اوور آل کلاس کا جو ہے کیا مقصد تھا۔ یہ جتنی ہم نے تمام باتیں کی ہیں، یہ تمام باتیں ارننگ پہ تھی۔ ہمارا جو ہے کورس وہ لرن ٹو ارن پہ تھا۔ لرننگ کا سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اب ہے ارننگ کا۔ ارننگ میں نے آپ کو پہلی کلاس دے دی ہے، آپ کو ایک راستہ دکھا دیا کہ آپ لوگوں نے کہاں پہ جانا ہے۔ آگے جانا آپ لوگوں کا کام ہے، محنت کرنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ ہاں، اگر آپ کو کہیں پہ میری ضرورت پڑتی ہے، آپ لوگوں کو کوئی چیز چیک کروانی ہے، تو کورس کے بعد بھی میں آپ لوگوں کے لیے حاضر ہوں۔ آپ لوگ میرے سے کوئی بھی بات پوچھنی ہے، کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو جی، اب آپ لوگوں کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ان تمام گروپس کو جوائن کرنا ہے۔ جوائن کرنے کے بعد وہاں پہ آپ لوگوں نے ایک ہفتے کا آپ کو ٹائم دیا گیا ہے آپ کے اسائنمنٹس کمپلیٹ کرنے کا۔ ایک ہفتہ پورا آپ لوگوں نے وہاں پہ پوسٹنگ کرنی ہے، اور پوسٹنگ کرنے کے بعد میرے پاس اسکرین شاٹ آنے چاہیے کہ ہم نے یہ گروپ جوائن کیا اور یہاں پہ ہم نے پوسٹنگ کی ہے۔ ڈیلی کی آپ کی یہی اسائنمنٹ ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔